अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम क़ससुन नबिय्यीन पढ़ेंगे और उसमें अल-माज़ियुल मुतलक़ की प्रैक्टिस करेंगे। अल-माज़ियुल मुतलक़ क्या है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने परवरदिगार को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और देखते हैं कि किस तरह से जानेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलिए और पढ़िए। हमेशा की तरह सर्फ की नोटबुक भी लेकर बैठिए और वर्ड मीनिंग यानी कि अल्फाज और मानी की जो नोटबुक है, जो कॉपी है, उसको लेकर बैठिए और अगर ज़रूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि स्क्रीनशॉट न लेकर के आप कलम से लिख लिया करें। कलम से लिखना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक फरमान भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अलक़ में फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू की 3 आयतों में अपनी तारीफ़ करते हुए और उसके बाद चौथी आयत में यानी अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, चौथी आयत में इरशाद फरमाया कि परवरदिगार वो है, खालिक़े कायनात, मालिके कायनात वो है जिसने कलम के ज़रिए पढ़ना सिखाया। तो कलम के ज़रिए पढ़ना सिखाया इंसान को रोज़े अव्वल में, और हमेशा लोग कलम के ज़रिए ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। जब बंदा लिखता है तो वो बज़ाहिर लिखता है कॉपी में, बज़ाहिर लिखता है नोटबुक में, लेकिन दर हकीकत उसके माइंड में इंटरली किताबत होती रहती है उस वक्त जिस वक्त वो अपनी नोटबुक में लिख रहा होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कलम का इस्तेमाल करिए, स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल ना करिए। कलम से लिख लिया करिए, जो भी ज़रूरत हो वो फ़ौरन कलम से लिख लिया करिए। तो चलिए स्क्रीन पर और देखते हैं कि अल-माज़ियुल मुतलक़ किस किस जगह पर इस्तेमाल हुआ है, कैसी कैसी सूरतों में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर आपके 2 फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो सर्फ़ी एतबार से आपको फ़ायदा होने वाला है, दूसरा ये है कि आपकी रीडिंग भी हो जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी अल्लाहु, हेडलाइन देखिए, इसमें क्या है, रब्बुन आपका जो है, इसमें जो आपका रब्बुन है, ये रब्बुन ये मुज़ाफ़ है, ठीक है, और ये जो या है ये मुज़ाफ़े इलैहि है। तो ये चीज़ आपको पता लगी। रब्बी अल्लाहु, ठीक है, यानी कि मेरा पालने वाला अल्लाह है। वअरफ़ा इब्राहीमु, वअरफ़ा, देखिए वाव को अलग कर दीजिए। यहाँ पर अरफ़ा जो है अल-माज़ियुल मुतलक़ है, यहाँ पर अल-माज़ियुल मुतलक़ यानी जो माज़ी की हमने अभी 2 दिन पहले जो वीडियो डाला है हमने, मैं लिंक दे दूँगा बीच में और आप उसको जा कर के देख सकते हो। अल-माज़ियुल मुतलक़, अल-माज़ियुल क़रीब, अल-माज़ियुल बईद, अल-माज़ियुल इस्तिमरारी, अल-माज़ियुल इह्तिमाली, अल-माज़ियुल तमन्नाई, ये जो 6 अक़साम हैं माज़ी के, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, उसमें भी आप देख सकते हैं कि माज़ी के कितने अक़साम हैं और कौन से माज़ी के क्या माने हैं, वो आप देख सकते हैं। तो वअरफ़ा इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहचान लिया, क्या पहचाना, अन्नल्लाह रब्बुहु, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनका पालने वाला है। यानी हु जो ज़मीर है
یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا، ٹھیک ہے۔ لأن اللہ حی لا یموت، کیا؟ کیونکہ اللہ رب العزت، لأن مطلب کیونکہ، ان اللہ، لأن اللہ کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ہے حی ہے، یعنی زندہ ہے، لا یموت وہ مرتا نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بَاقٍ لَا يَغِيبُ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ہے باقٍ ہے، یعنی باقی رہنے والا ہے۔ اردو ہندی میں بھی باقی کو باقی کہا جاتا ہے۔ ان اللہ باقی کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ہے باقی ہے، لا یغیب وہ غائب نہیں ہوتا، جیسے آپ نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا کہ چاند بھی غائب ہو گیا تھا، سورج بھی غائب ہو گیا تھا، اور ستارے بھی غائب ہو گئے تھے، سب کچھ غائب ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت غائب نہیں ہوتا، وہ اپنے کاموں کے ذریعے ہمارے درمیان رہتا ہے، یعنی کہ دھوپ ہے اور چاندنی ہے، چاند، سورج، ستارے، بارش، ندی، نالے، یہ سب کچھ جو کام کر رہے ہیں، یہ ساری مخلوق جو کام کر رہی ہے، اسی کرانے والے کے نہیں کر رہی ہے، یعنی پروردگار عالم کے حکم سے کر رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہمارے درمیان ہمیشہ موجود ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ وَأَنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ اور بے شک، ان مطلب بے شک، اللہ، وَأَنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے، قوی مطلب طاقتور ہے، اپنی ورڈ میننگ کی نوٹ بک میں لکھیے، لا یغلبہ شیء، غلب یغلب یعنی کسی پر غالب آنا، کسی پر حاوی ہونا، لا یغلبہ شیء یعنی کوئی چیز جو ہے وہ کیا نہیں ہو سکتی، اللہ رب العزت پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ وعرف ابراہیم، وعرف اور پہچانا ابراہیم علیہ السلام نے، کیا پہچانا؟ بے شک اللہ جو ہے، ان اللہ مطلب بے شک اللہ جو ہے، رب الکوکبی یعنی کوکب کو کیا کرنے والا ہے، کا کیا ہے، کوکب مطلب ستارے ہیں، تو کوکب کا رب ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے مضاف اور مضاف الیہ آیا، رب یہاں پر مضاف ہے، اور کوکب کیا ہے یہاں پر، یہ مضاف الیہ ہے۔ کا، کی، کو جس جملے میں آئے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ مضاف ہے۔ اردو میں اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں تو کا، کی، کو کے ذریعے ہی آپ پہچانیں گے مضاف مضاف الیہ کو۔ مثال کے طور پر زید کا گھر، زید کا گھر، تو اس میں کیا ہے، گھر جو ہے مضاف ہے، اور زید کیا ہے، وہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ الٹا لکھیں گے عربی میں، زید بعد میں لکھیں گے اور گھر کو پہلے لکھیں گے، بیت الزیدی اس طرح سے لکھیں گے، بیت زیدن۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْقَمَرِ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، رب القمر، یہاں پر دیکھیے پھر دوسرا مضاف آیا، قمر کا پالنے والا ہے، قمر مطلب چاند، رب مطلب پالنے والا، ورڈ میننگ ساتھ میں لکھتے چلیے، تو یہاں ایک مضاف اور مضاف الیہ یہ آ گیا آپ کا، ٹھیک ہے۔ الماضی المطلق آپ نے پہلے دیکھ لیا، اور یہاں پر یہ مضاف مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الشَّمْسِ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الشَّمْسِ اور بے شک اللہ جو ہے کیا ہے، رب الشمس، دیکھیے ایک مضاف مضاف الیہ یہ آ گیا آپ کا، ربن کیا ہے یہاں پر مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور الشمس کیا ہے یہاں پر مضاف الیہ ہے، شمس مطلب سورج، ربن مطلب پالنے والا، وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الشَّمْسِ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی سورج کا پالنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنَّ اللَّهَ اور واو مطلب اور، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، رب العالمین ہے، یعنی کہ تمام عالموں کو پالنے والا ہے۔ یہاں پر ایک مضاف مضاف الیہ ہے، ربن یہاں پر مضاف ہے، عالمین یہاں پر مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے وحد اللہ ابراہیم، وحد اللہ ابراہیم اور حد اللہ، یہاں پر حدا ماضی المطلق ہے، اللہ رب العزت نے ہدایت دی کس کو، ابراہیم علیہ السلام کو،
ہدایت دینا مطلب رستہ دکھانا، یہاں پر میں نے لکھیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے راستہ دکھایا، وجعلہ اور اس کو بنایا، ہو جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وجعلہ اور اس کو بنایا، جعل مطلب بنایا، نبیًا کیا بنایا؟ نبیًا نبی بنایا، وخلیلاً اور دوست بنایا، وامر اللہ نبی مطلب خبریں دینے والا اور خلیل مطلب دوست، یہ دونوں کی میننگ لکھ لیجئے۔ وامر اللہ یہاں پر پھر ماضی المطلق ہے، ٹھیک ہے، وامر اللہ، اللہ یہاں پر فاعل ہے، امرا یہاں پر فعل ہے، فعل ماضی المطلق، اور ابراہیم جو ہے یہاں پر مفعول ہے، اللہ نے حکم دیا، امرا مطلب حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو، کیا حکم دیا؟ ان یدعو قومہ کی بلائے، یدعو مطلب وہ بلاتا ہے، ان یدعو کی وہ بلائے، قومہ اس کی قوم کو، کس کی قوم کو؟ ہو جو ہے یہاں پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وَيَمْنَعَهُمْ اور منع یمنع یعنی کہ روکے، ان کو روکے، یہ جو ہم ہے نا، ہم یہ ضمیر جو ہے پلورل کے لیے ہے، یعنی کہ جمع کے لیے ہے، ان سب کو روکے، کیا روکے؟ من عبادت الاصنامی، من عبادت الاصنامی، من جار ہے یہاں پر، عبادت مطلب مجرور ہے، عبادت مجرور کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے یہاں پر، ہے نا، اور یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، تو جار مجرور مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے، اصنام کی عبادت سے ان کو منع کرے، ان کو روکے۔ تو آپ نے اس چیپٹر میں الماضی المطلق بھی سمجھا اور اس کی پریکٹس بھی کری، دو تین مضاف الیہ بھی آپ نے دیکھے اور الماضی المطلق بھی آپ نے دیکھے۔ اس چیپٹر کی آپ پریکٹس کر لیجئے، دو تین بار ویڈیو کو دیکھیے، انشاءاللہ سنیے اس ویڈیو کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر طرح سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے پروردگار عالم ہم سب کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔